الحمد لله وكفى والصلاة والسلام على والصلاة والسلام على سيد الرسل وخاتم الأنبياء محمد المصطفى وعلى آله وأصحابه أولي الصدق والصفاء والوفاء. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وَلَقَدْ نَصَرَكُمُ اللَّهُ بِبَدْرٍ وَأَنْتُمْ أَذِلَّةٌ فَاتَّقُوا اللَّهَ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ. وفي مقام آخر أذن للذين يقاتلون بأنهم ظلموا وأن الله على نصرهم لقدير. أذن للذين يقاتلون بأنهم ظلموا وَإِنَّ اللَّهَ عَلَى نَصْرِهِمْ لَقَدِيرٌ. آمنت بالله صدق الله مولانا العظيم. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسلیما. الصلاة والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلا آلک وصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ. الصلاة والسلام علیک یا سیدی یا خاتم النبیین وعلى آلك وأصحابك يا راحة العاشقين. صحیح العقیدہ سنی حنفی حق مذہب رکھن والے مسلمان بھائیو السلام علیکم. حمد و درود دے بعد عاجزانہ فریاد ہے پروردگار عالم جل جلالہ دے اندر مولا کریم بندہ ناچیز نو دور حاضرہ دی ہر خطا ہر غلطی خصوصاً نفس و شیطان دے فتنہ تو دائمی پناہ عطا فرماوے. اپنے پیاراں دا صدقہ کلمہ حق بولن دی اپنی رحمت نال توفیق بخشے. عزیزان گرامی، ماہ رمضان المبارک شریف دا انتہائی عظیم بابرکت مہینہ اپنیاں پوریاں رحمتاں انوار
اور تجلیات دے نال جاری و ساری ہے۔ تیسرا جمعۃ المبارک شریف 17 رمضان المبارک شریف دی اج دی تاریخ ہے، اور اس تاریخ نو اسلام دے اندر بہت اہمیت دی نگاہ نال ویکھیا جاندا ہے۔ 17 رمضان المبارک شریف عظیم مارکا حق و باطل اس مبارک دن دے اندر 17 رمضان المبارک نو پیش آیا ہے، جو اسلام دی عظیم فتح دا دن ہے، اور اینو یوم الفرقان بھی آکھیا جاندا ہے کہ حق اور باطل دے درمیان فرق کرن والا دن۔ 17 رمضان المبارک شریف نو جنگ بدر واقعہ ہوئی، اور اسلام دی ایسی عظیم جنگ ہے کہ پوری دنیا دے اندر جب تک کہ دنیا قائم رہنی ہے نا، اس طرح دی جنگ مثالی نہیں ہو سکتی کہ مسلمانوں دی تعداد کم، اسلحہ برائے نام، ہتھیار نہ ہون دے برابر، اور مقابلے دے اندر جڑی کافران دی لڑن والی جماعت آئی 1000 دا لشکر، ساز و سامان بھی انہاں کو زیادہ ہے، اونٹ بھی زیادہ نے، تقریباً 700 اونٹ نے، 70 گھوڑے نے انہاں کافران دے کول، تیر و تلوار بھی کثیر نے، اور انہاں اپنے نال گانا گاون والیاں عورتاں بھی رکھیاں جڑیاں جناب جنگ دے اندر گانا گا کے تے اسلام دے خلاف انہاں نو ابھارن اکساون گانے دے ذریعے، ایک کفار دا طریقہ سی۔ مگر کائنات عالم آسمان و زمین نے اے منظر ویکھیا کہ محبوب خدا صلی اللہ علیہ وسلم دے اے مبارک یار صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین ایسی جاں فشانی دے نال، ایسی قوت ایمانی دے نال مقابلہ فرمایا کہ قیامت تک کافر اس جنگ نو یاد کرنگے کہ ای جناب درویش لوگ کپڑے نہ دے پھٹے پرانے، کسے دے پیر جتی ہے کسے دے نہیں، تلواراں 8 نے او بھی زنگ آلود اور کئی بھجیاں ٹوٹیاں، 6 زرہ نے، کل 70 اونٹ نے، 3 گھوڑے نے، بالکل قلیل سامان دے نال محبوب خدا صلی اللہ علیہ وسلم دے نال اے صحابہ جان تے تیار ہو گئے۔ توجہ ہے ذرا آنکھوں سبحان اللہ۔ پورا واقعہ میں بیان نہیں کروں گا کیونکہ وقت تھوڑا ہے، چیدہ مسائل اور گلاں وہ میں جناب نو پیش کراں گا۔ سبب کی بنیا جنگ بدر دا، جدو مکہ دے اندر محبوب خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے دعوت اسلام دیتی، صحابہ جوک در جوک اسلام آن لگ پے، مشرکین مکہ کفار مکہ نو ایک گل نہ گوارا گزری، اور جو بھی حضور دا صحابی ایمان لے کے آندا اودے تے کافر ظلم کر دے،
تکالیف دیندے اذیت دیندے انتہا درجے دا ظلم کر دے. کدے حضرت بلال حبشی نو ظلم کر رہے ہیں, کدے مقداد نو کر رہے ہیں, مصعب بن عمیر تے ظلم کر رہے ہیں, بڑے بڑے صحابہ نو تکالیف دے رہے ہیں. آخر حکم خداوندی مل گیا کہ اے محبوب تسی مکہ تو ہجرت فرما کے مدینے تشریف لائے ہو. توجہ ہے, رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے ہجرت فرمائی, مکہ تو مدینے لے آئے. پس منظر بیان کر رہے ہیں, سبب بیان کر رہے ہیں جنگ بدر دا. رسول خدا مدینہ پاک دے اندر تشریف لے کے آ گئے. نبی پاک دے او یار جنہ مکہ تو ہجرت فرمائی انہوں نے مہاجرین آکھیا جاندہ ہے, اور رسول اللہ دے نال تشریف لے آئے مدینے. مشرکین مکہ اور کفار مکہ نے سارا سامان انہوں دا غصب کر لیا, جائیداداں رکھ لیا, مکان انہوں رکھ لیا, قبضے کر لے, زیورات جو بھی انہوں دے کول ہے سی سامان سارا, حتیٰ کہ تن دے کپڑے بھی جڑے ایسن باقیوں بھی انہیں کھول ہے. صرف اپنی جانا لے کے نا او محبوب خدا صلی اللہ علیہ وسلم نال مدینے آ گئے. پہلا سال گزر گیا. دوسرے سال انہاں 2 سال دے عرصہ دے اندر کافر گاہے بگائے مسلمانوں نو مدینے بھی تکلیف دیندے رہے آن کہ انہاں شرارتہ کرنیاں. ایک دن محبوب خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے نا اللہ دی بارگاہ دے اندر دعا منگی کہ اے حبیب, اے رب العالمین, مشرکین مکہ دے نال سانو جہاد کرن دا لڑن دا اجازت دیو. اللہ رب العالمین نے نہ اجازت عطا فرما دیتی. اذن للذین یقاتلون بانہم ظلموا وان اللہ علی نصرہم لقدیر. اللہ فرمایا اجازت دے دیتی گئی انہوں نے جنہاں تے مشرکین مکہ ظلم ڈاندے سن, اور اللہ تعالیٰ اپنی قدرت نال انہاں دی مدد فرمائی. سبب پھر یہ بنیا کہ ابو سفیان مکہ تو قافلہ لے کے نا ملک شام جا رہے ہیں تجارت دی غرض نال. محبوب خدا صلی اللہ علیہ وسلم نو خبر پہنچی کہ ابو سفیان ملک شام جا رہے ہیں. بہت بڑا ساز و سامان او تجارت کر کے تے واپس ملک شام تو آن گے مکہ. انہاں نو رستے دے اندر ڈکیا جائے ابو سفیان دے قافلہ نو, اور جنہ صحابہ دا مال اتھے کھو لیا سی مشرکاں تے کافرہ مکہ دے. اج موقع او سامان انہاں تو حاصل کیتا جائے بدلے دے اندر, اور اللہ نے بھی اجازت عطا فرما دیتی. ان محبوب خدا صلی اللہ علیہ وسلم اپنے صحابہ نو لے کے نا مدینہ شریف تو 12 رمضان المبارک دا روزہ سی. سبحان اللہ, توجہ ہے, 12واں روزہ سی. محبوب خدا صلی اللہ علیہ وسلم چل پے بدر وال. توجہ ہے, سبحان اللہ. پہ رستے دے اندر قافلے نو ڈکاں گے. ابو سفیان جڑا ملک شام تو لے کے آ رہے ہے, بہت بڑا تجارتی قافلہ ہے, تو او اگر پہنچ گیا مکے تے انہوں نے بڑا نفع ہونا ہے. نالے صحابہ دے انہوں نے دادا لٹیاں قبضہ کیتا, مال لٹا سے بدلہ چک لیں گے. اللہ بھی اجازت عطا فرما دیتی. ہن محبوب خدا صلی اللہ علیہ وسلم اس نیت نال مدینہ تو روانہ ہو گئے. 12 رمضان المبارک دی تاریخ سی. رستے دے اندر قافلہ پہنچا محبوب خدا دا. او دے ابو سفیان نو خبر پہنچ گئی کہ اللہ دا نبی صحابہ نو لے کے تو آڈے قافلے تے حملہ کرنا لے. ابو سفیان نے ایک بندہ بھیج دیتا مکے ابو جہل کول. سردارہ نے
قریش جڑے مشرکین سن انہاں دے کول بھائی محمد پاک ساڈے قافلے تے حملہ کرن والے تے سارا تجارت دا سامان تہاڈا تے مدد کرو. بندہ ادھے بھیج دیتا مکے اور خود او رستہ بدل لیا جس رستے تے اللہ دا حبیب آ کے انہاں دا راہ ڈکنا انہاں او رستہ تبدیل کر رہے ابو سفیان اور رستے تو چلے گئے. لیکن ابو جہل نے پورا لشکر اپنا تیار کر لیا کہ محمد پاک اور انہاں دے صحابہ نے جرات کیتی ہے اسی بدلہ لواں گے اپنی بےزتی دا. 1000 دا لشکر لے کے او بھی مکہ تو بدر والے پاس. توجہ ہے آخو سبحان اللہ اللہ اکبر کبیرہ. تو صدقے جاواں قدم خدا دی میرے عربی تاجدار صلی اللہ علیہ وسلم دے یار جنہاں نو اللہ رب العالمین نے عشق دی دولت دیتی سی اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم تو جان قربان کرن دے واسطے تیار نے. اللہ دے حبیب نو جناب مدینہ پاک تو بدر دا جڑا میدان ہے درمیان دے اندر ایک مقام آیا خبر پہنچ گئی بھائی ابو سفیان نے رستہ بدل لے آوے. ابو جہل فول جنگ دی تیاری کر کے لشکر لائے کے پہنچن والا ہے. ادھر اللہ دے حبیب نے صحابہ کرام نال مشورہ فرمایا بھائی انہاں دی رائے لئی جاوے بھائی انہاں دا ارادہ کیے. اللہ دے نبی فرمایا صحابہ دسو ابو جہل قافلہ لے کے آ رہا ہوئے پورا جنگ دا سامان لے کے آ رہا ہوئے 1000 دا لشکر لے کے آ رہا ہوئے ساڈے نال لڑن دا ارادہ رکھدا ہے. تہاڈا ارادہ کیے تہاڈا ارادہ کیے. جڑے حضور دے مہاجر سن انہاں لبیک کیتی یا رسول اللہ. سیدنا صدیق اکبر عمر بن خطاب جیسے عرض کی دی یا رسول اللہ تواڈے نال اساں لڑن دے نال انہاں دے نال تواڈے نال رل کے انہاں نال لڑن واسطے اساں تیار ہیں تن من دھن دی بازی لا دیاں گے. یا رسول اللہ تا پیچھے ہٹنا نہیں. لیکن اللہ دے حبیب بار بار اصرار فرماؤنا صحابہ دسو حضور دا ارادہ ایسی بجیڑے انصار صحابہ ہیں خاص مدینہ دے ران والے او بھی اپنی رائے پیش کرن انہاں وال بار اللہ دے حبیب اشارہ فرمایا کیونکہ جڑے مکے تو آئے سان مہاجر انہاں تے لبیک آنکھ دیتی سی. اللہ دے حبیب نو انتظار تھی انصار دا مدینہ رہن والا دا کہ او بھی اپنی رائے دا اظہار کرن. او صحابہ بھی کھڑے ہو گئے. حضرت عبادہ رضی اللہ تعالی عنہ او کھڑے ہو گئے سبحان اللہ. معاذ بن جبل کھڑے ہو گئے. انہاں عرض کی یا رسول حضرت مقداد کھڑے ہو گئے یا رسول اللہ سا جناب دے نال کھلو کے انہاں نال لڑا گے سجے پاسے بھی کھلو گے کھبے بھی اگے پیچھے انہاں نال لڑا گے جناب دا حکم ہوئے گا تے اسی اپنے گھوڑے سمندرہ دے اندر بھی دوڑا دیاں گے. یا رسول اللہ سا موسیٰ کلیم دی امت ورگے نہیں کہ اسا جواب دیاں گے کہ اللہ دا کلیم تو جا کے لڑ یا تیرا رب انہاں نال لڑے اسا لڑن جو گے نہیں. یا رسول اللہ سجدہ جواب نہیں دینا اسا ضرور انہاں دے نال لڑا گے. اللہ دے حبیب دے بار پچھن تے ہر صحابی نے لبیک دا آواز بلند فرمایا یا رسول اللہ سا جہاد کرانگے قتال کرانگے تعداد تھوڑی سی سبحان اللہ. توجہ ہے اگے 1000 اے 313 اللہ اکبر کبیرہ. کسی شاعر نے لکھے ہے سنا دئیے کسی شاعر نے قلم چایا تے لکھیا فرمایا نہ تیغو تیر پر تکیا نہ خنجر پر نہ بھالے پر بھروسہ تھا تو ایک سادہ سی کالی کملی والے پر. تیغ آدن تلوار نو تکیا آدن بھروسے نو بھئی اے جڑی جماعت حضور دی گئی سی نہ لڑن انہاں دا بھروسہ نہ تیر تے نہ تلوار تے صرف محمد سونے نبی سرکار تے. نہ تیرو تیغ پر تکیا نہ خنجر پر نہ بھالے پر
بھروسہ تھا تو ایک سادہ سکالی کملی والے پر، مڑ جہان ایو جا نقشہ تکیا جنگ بدر دا، آئے ہے سبحان اللہ، یہ لشکر ساری دنیا سے انوکھا تھا، نرالا تھا، کہ اس لشکر کا افسر ایک کالی کملی والا تھا۔ محبوب خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے مبارک لشکر دی تیاری فرمائی۔ توجہ ہے، میدان بدر دے اندر حضور دا مبارک لشکر پہنچ گیا، جانثاران مصطفیٰ پڑاؤ کیتا، دن سی 16 رمضان المبارک، توجہ ہے، رات 17 دی اور جمعہ رات دی رات قافلہ پہنچ گیا۔ ابو جہل دا قافلہ پہلا پہنچا ہے اور انہاں آ کے جڑا او جناب پکی زمین سی صاف اتھے اپنا لشکر بٹھا دیتا۔ محبوب خدا دے صحابہ جو پہنچے اور جس سمت نو ریت سی او میدان تے محبوب خدا دے لشکر پڑاؤ کیتا۔ توجہ ہے، اور 17 دی رات جمعہ رات ابو جہل دے لشکر دے اندر 10 اونٹ ذبح ہو رہے کھان واسطے، بھئی فوج کھوسی تگڑی ہو سی تے لڑائی کر سی، تے حضور دے صحابہ سارا دن روزہ اور ایک کھجور تے افطار کرنا، آئے 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 آئے، بالکل پتلے نحیف کمزور پر ایمان تگڑا، ایمان تگڑا، ایمانی قوت بہت زیادہ، جناب ایک گھٹ پانی دے نالوں نہ افطار کرنی۔ ہن ساری رات اللہ دے نبی فرمایا بھئی تسی آرام کرو، اتنا لمبا سفر کیتا ہے، پھر روزے دی حالت، پھر شدید گرمی، اللہ اکبر و کبیرہ، ہاں جی جہاد سی، اللہ حکم فرما دیتا سی۔ اللہ دے نبی نہ ساری رات نہ ستے، دعاواں منگتے رہے کہ یا اللہ اگر اے میری جیڑی میں جماعت لے کے آیا اے اگر ماری گئی تو لا تعبد فی الارض ابدا، زمین تے پھر تیری عبادت کرن والا کوئی نہیں بچنا، تو یا اللہ اج لاج رکھ لے، دعا میری پوری فرما، تو اس فوج نو فتح اور نصرت عطا فرما۔ ساری رات حضور دے صحابہ آرام فرمایا، سارے دن دے تھکے ماندہ سن، آرام کیتا، اللہ دے حبیب نہیں سکتے، اے جاگ دے رہے۔ 17 دا دن چڑھیا جمعۃ المبارک شریف دا، اللہ تعالیٰ کی فضل کیتا، امداد کی کیتی، جمعہ رات نو ایسی بارش ہوئی کہ او جڑی زمین سی نا پکی او کچڑ والی ہو گئی، اور جڑی زمین سی ریت والی جتے حضور دے صحابہ سن او ریت تھم گئی، پیر جم جاندے سن، انہاں دے پیر نہیں سن جم دے، تلکن بن گئی، کچڑ بن گیا سارا۔ ہن 17 دا دن جمعۃ المبارک دا ماہ رمضان دا روزے دار حضور دے صحابہ میدان جنگ دے اندر بھی انہاں روزہ نہیں چھڑیا، ہائے 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 ہائے، بولو تو صحیح یار سبحان۔ صدقے جاواں میرے آقا نامدار صلی اللہ علیہ وسلم دے یار، لڑائی واز دے تیار ہو گئے۔ اس مبارک لشکر دے اندر محبوب خدا صلی اللہ علیہ وسلم دے 2 مجاہد بھی آئے نے، بخاری شریف دی حدیث حضرت عبد الرحمن بن عوف فرمان دل، 2 ننے مجاہد سن جڑے جہاد واسطے آئے سن، ایک دا نام حضرت سیدنا معاذ، دوسرے دا نام معوذ سی، یہ دونوں بھائی سن، چھوٹیاں چھوٹیاں عمرات نکیاں نکیاں تلواریں نہ پھڑیوں یا سن۔ عبد الرحمن بن عوف فرماندن میں لڑ رہا ہوں، میں اپنا سجا تے کھبا پاسا ویکھ رہا ہوں، یار کوئی صحابی میرے نال ہون، کیونکہ میں جناب جدو لڑاں گا تے سجے کھبے پاسو میرا دفاع ہوندا رہے گا، لیکن میں جدو تکیا تے ویکھ لگیاں او ننے مجاہد نے، ایک پاسے معاذ ایک پاسے معوذ، میں انہاں بچیاں نو تکیا، میں انہاں نو کہیا پترو خیر تے آئے وے، انہاں سوال کیتا چاچا جی ہی سانو ابو جہل دے بارے دسیو، او ہے کیویں دا، او دا حلیہ کیویں دا ہے وے، اس وقت
تو ہے کتھے؟ لڑائی تی ہو رہی سی گھمسان دی، پہلا دو دو صحابی لڑتے رہے، ادھروں دو چار آنا ادھروں دو چار جانا۔ حضور دے یارا مولا علی ورگیاں اپنی بہادری شجاعت اور جرات دا مظاہرہ کرنا، کئیاں نو واصل جہنم کر دینا، جناب گاجر مولیاں کو کٹ دینا، عمر بن خطاب جیسے سیدنا صدیق اکبر رسول اللہ دا مبارک چھپر نبی پاک دے یارا جنگ لڑن تو پہلا تیار کر دیتا سی کہ اللہ دے حبیب تساں ایتھے آرام فرمانا ہے، میدان جنگ دے اندر تساں نہیں جانا، اساں لڑاں گے۔ حضور دے واسطے مبارک چھپر تیار ہو گیا جنوں عریش آکھ دن۔ اج مقام بدر دے نال جناب مسجد مبارک آئے، اس مبارک مسجد دا نام مسجد عریش۔ حج عمرہ کرن والے انو سعادت نصیب ہوئی ہوئے گی جنہ جا کے اپنی اکھ نال اس مسجد دی زیارت کیتی ہے، وہ مسجد دا نام آج مسجد عریش ہے۔ حضور دے یارہ نے اتے چھپر بنا دیتا سی، صحابہ اعلان کیتا بھئی ہے کوئی نہیں صحابی جڑا محبوب خدا دے نال کھلو جاوے پہرہ دے وے۔ مولا علی فرماؤں دے نے بڑے بڑے حضور دے صحابہ سن، سارے وچوں سیدنا صدیق اکبر ننگی تلوار لے کے رسول اللہ دے کول آ گئے، انہاں فرمایا میں کلا کھلو کے محبوب خدا دا پہرہ دیاں گا۔ سبحان اللہ، کلے صدیق اکبر فرمایا میں پہرہ دیاں گا۔ کلے صدیق اکبر کھلے رہے رسول اللہ دے کول ننگی تلوار لے کے، باقی صحابہ لڑ دے رہے، کئیاں نو واصل جہنم کیتا۔ معاذ تے معوذ اے ننے مجاہد، توجہ ہے میرے بھائی، اور اے جنگ بدر دس رہی ہے کہ جڑا جہاد ہوندہ نا، جذبہ ایمانی اور جہاد کفار نال قتال لڑنا، اے اسلحہ دے زور تے نہیں ہوندا، کافر دا اسلحہ لڑدا ہے، مومن دا ایمان لڑدا ہے۔ اگر اسلحہ دا زور ہے تو وہ تے کافراں کول زیادہ ہے، بڑیاں تلواریں ساز و سامان زیادہ ہے، اور ہین بھی وہ تگڑے، ایک ایک دن نے جو 10 اونٹ ذبح کر کے کھا رہے ہیں، اور ایک ایک کھجور کھان والے، روزہ دار نحیف کمزور دبلے پتلے، اور روزہ رکھنا راج کے کھانا بھی نہیں، جتیاں انہوں نے کسے کو ایک پیر کسے چ نہیں، کپڑے پھٹے پرانے، درویش تباہ لوگ، لیکن جذبہ ایمانی ایسا کہ یا رسول اللہ سان لڑاں گے، اپنی جاننا دے نظرانے یا رسول اللہ اسلام دی خاطر پیش کریں گے۔ سبحان اللہ، اور پھر لڑے، تاریخ شاہد ہے، ایسے لڑے کہ آج تک کافرن وہ جنگ بدر نہیں بھلی۔ سبحان اللہ، کہ مٹھی بھر صحابہ اور ہزارن ایسا پنجیا ایسا ماریا کہ نس گئے، اور انہوں رستے دے اندر ساہ بھی نہ کڈا، گھرہ دے اندر جا کے انہوں ساہ کڈا جنہاں کول اسلحہ سی۔ تو معلوم ہویا بھائی مومن دا ایمان لڑ دے، کافر دا اسلحہ لڑ دے۔ ہائے ہائے، حضرت معاذ اور معوذ عبد الرحمن بن عوف کہندے انہوں نے پوچھیا چاچا جی ابو جہل دے بارے دسو اس وقت کتھے؟ میں فرمایا پترو خیر ہے، تسی کیوں پوچھ دے ہو؟ معاذ جواب دیندہ چاچا جی ایسے سنا ہے کہ او ساڑھے نبی پاک نو صلی اللہ علیہ وسلم برا بلاک دے، آسی انہوں مارا گے، اللہ دے نبی نو برا بلاک دے، آسی انہوں مارا گے، قتل کر، بچے ان چھوٹے 7-8 سال دی عمر ہے۔ معاذ معوذ حضرت عبد الرحمن بن عوف فرماندے میں حیران ہو گیا انہاں شہزادیاں دا جذبہ تک کے، پھر معوذ سوال کردہ ہے چاچا عبد الرحمن دسو ابو جہل ہے کتھے، او دا حلیہ کمیں دے، قد کمیں دے؟ بخاری شریف دی حدیث ہے۔ عبد الرحمن بن عوف فرماندے میں دسیا پترو او تے اس وقت لشکر دے درمیان ہے، اون دے ارد گرد ایک حصار ہے، پوری فوج ہے، او درمیان اچ کھلا ہے، انہاں کول اسلحہ ہے، تو تسی کی کرو گے؟ چاچا جی سانو پتہ تے دسو نا وہ ہے کیڑے جتھے دے اندر کتھے کھلا ہے؟ عبد الرحمن بن عوف فرماندے میں اجے انہاں نال گلاں پیا کرنا، مخاطباں، اتنے دے اندر کی ہویا کہ ابو جہل نہ اس جتھے وچوں نکل کے اس حصار وچوں جڑے ارد گرد دی فوج سی انہاں وچوں نکل کے نا وہ سامنے آ رہا ہے۔ عبد الرحمن بن عوف فرماندے میں فرمایا پترو ابو جہل پیا ہوندا ہے۔ ہائے ہائے ہائے، سبحان اللہ، اللہ اکبر و کبیرہ۔ عبد الرحمن بن عوف فرماندے میں جدو اشارہ کیتا نا تو وہ بچے اڑ کے گئے، ہائے ہائے، اڑ کے ایسا جناب
حملہ کیتا ہے اور وار کیتا ہے، ٹوٹ پائے ابو جہل تے، وار در وار ماریاں تلوارا چھوٹیاں چھوٹیاں، ڈگ پیا زمانے دا کافر زمین تے ڈگ پیا۔ حضرت معوذ اور معاذ حملہ کر رہے ہیں برابر، توجہ ابو جہل تے، اللہ اکبر، ایڈے آکڑ والے نو، مکہ دے سردار نو اللہ تعالیٰ ویک، اللہ تعالیٰ دی ذات ذلیل پہ کر دی انہوں کہ چھوٹے بچہ دے ہتھوں انہوں واصل جہنم پہ کر دی اللہ تعالیٰ دی ذات۔ معاذ اور معوذ حملہ کر رہے ہیں، ویکھیا کہ بے ایمان مر گیا ہے۔ اس دوران حضرت معوذ نو دشمنوں دے طرفوں، کافروں دے طرفوں تیر تلوار وجے، آپ فرماندن میرا ایک ہاتھ کٹیا گیا بازو، اور میں لڑ رہا پھر بھی وہ درمیانے چاہ جاندہ ہے، میں حملہ نہیں صحیح کر سکتا۔ آخر میں وہ ہاتھ جڑا کٹیا سی نا، میں پیر تلے دے کے تے کھچ ماری، بازو میں اپنے اس آزان جدا کر لیا، بازو جدا ہو گیا، لیکن میرے جذبے دے اندر کمی نہیں آئی، میں حضور دے انہاں گستاخاں دے نال، کافراں دے نال میں لڑدا رہا۔ ابو جہل اسی ویکھیا بھی مر گیا ہے، اللہ دے حبیب دی بارگاہ چاہ گئے، یا رسول اللہ سے اس بے ایمان نو ابو جہل نو واصل جہنم کر دیتا ہے۔ معاذ کہنے لگے یا رسول اللہ میں مارا ہے، معوذ کہنے لگے یا رسول اللہ میں مارا ہے، سبحان اللہ۔ اللہ دے نبی فرمایا تسی اپنی تلواراں خون نال صاف تے نہیں کیتیاں؟ نہیں یا رسول اللہ۔ اللہ دے نبی فرمایا تلواراں سامنے کرو، کیتیاں، دونوں دیاں تلواراں نو خون لگیا سی۔ اللہ دے نبی فرمایا تسا دونوں ہی قتل کیتا اس۔ حضرت عبداللہ ابن مسعود نو بڑے بڑے صحابی نے اللہ دے نبی بلایا، فرمایا جا اس بے ایمان دا سر کٹ کے آ۔ ہن توجہ رکھنی ہے، حضرت عبداللہ ابن مسعود فرماندے نے میں گیا، زمین تے پیا سی، میں سینے تے بہ گیا، چند دیاں ساواں جے باقی آئے سن، تے مینوں کہن لگا افسوس تے اس گل دا مر میں ضرور جاندا، پر مینوں کوئی تگڑا بندہ مار دا، اے عرب دے جڑے چروائے انہاں چروائے انہاں مینوں مارا، اس بدبخت دا تکبر اجے بھی نہیں جا رہا۔ کہندا ہے عبداللہ ابن مسعود مینوں دس جو میرے نال ہو گیا ہے، اے دس بھائی جڑی جنگ ہے وہ فتح کنے کیتی ہے؟ عبداللہ ابن مسعود فرمان لگے بدبختہ اللہ سونے اپنے نبی نو فتح نصیب فرمائی۔ کہنے لگا اچھا ہن تو میرا سر کٹنا ہی، لیکن کٹ اس طرح کہ میرا سینہ دے قریب تو کٹ، تو گردن تو نہ کٹی، سینہ دے قریب تو کٹ، تاکہ میری گردن اچھی رہے، جتنے قتل ہوئے پین مشرک کافر انہاں چو میری گردن وڈی ہوئے، پتہ لگے بھئی یہ سردار مویا پی۔ ایڈا بدبخت زمانے دا ایمان نال اور تکبر سی۔ عبداللہ بن مسعود فرماندن میں وار کیتا، سر وڈ دیتا اس بدبخت دا، اللہ دے حبیب دی بارگاہ چ میں آن کے سٹ دیتا۔ اللہ دے نبی فرمایا شکر ہے اللہ تعالیٰ میں فتح دیتی ہے۔ اس زمانے دا فرعون مر گیا ہے ابو جہل، اللہ دے نبی فرمایا اے میرے زمانے دا فرعون سی، اللہ تعالیٰ اس بدبخت نو واصل جہنم کر دیتا ہے۔ تو میرا بھائی اے جنگ جڑی ہے اللہ تعالیٰ اپنے نبی سرور نو عظیم فتح عطا فرمائی۔ جنگ بدر 17 رمضان نو ہوئی، اور نبی پاک دے جڑے صحابہ سن 14 شہید ہوئن، 6 سن مہاجر اور 8 سن انصار وچوں، یعنی مدینے والے صحابہ 8 شہید ہوئے، جڑے مکہ تو آئے سن ہجرت کر کے وہ 6 شہید ہوئے، اور کافران دے وچوں 70 جڑے ہیں وہ مارے گئے، اور 70 دے 70 بڑے اپنے جناب کفر تے شرک دے بڑے نواب سن، بڑے وڈیرے سن۔ انہاں نو اللہ دے نبی نے فرمایا بینہ دیاں لاشاں نو درو کے نا بدر دا جڑا کنواں ہے او دے وچ سٹ دتا جاوے، او لاشاں انہاں کافرین دیاں مشرکین مکہ دیاں سٹ دتیاں گئیاں۔ ہن اللہ دے نبی دا دستور سی جس مقام تے جنگ ہونی 3 دن اللہ دے نبی قیام فرمانا، 3 دن اتھے رہے محبوب خدا صلی اللہ علیہ وسلم۔ ران تو بعد جدو آن لگے نا تے اللہ دے حبیب گھوڑے تے سوار ہو کے اس کنویں دے کول تشریف لے گئے جتھے جناب مشرکین تے کفار مکہ دیاں او لاشاں سن۔ اللہ دے نبی نے فرمایا انہاں لاشاں نو مخاطب کر کے فرمایا عتبہ بن ربیعہ، شیبہ بن ربیعہ، دسو اللہ تعالیٰ نے وعدہ سچ فرمایا ہے، ساری ذلت تواڈے تے مسلط ہو گئی، اللہ تعالیٰ میں نو کامیابی عطا فرما دیتی، اللہ دا وعدہ حق ہو گیا۔ عمر بن خطاب کہنے لگے یا رسول اللہ تے مر گئے اے سن دین،
مرے بھی سن دین. اللہ دے نبی فرمایا عمر یہ سن دین تاں تے میں نبی انہاں نوں دس رہا. تو میرا بھائی 70 شہید واصل جہنم ہوئے اور یہ جنگ کتنا وقت لڑی گئی؟ صرف 3 گھنٹے. توجہ ہے 3 گھنٹے دے اندر اندر اللہ تعالیٰ نے فیصلہ فرما دیتا اور غلبہ اللہ تعالیٰ نے حق نو عطا فرمایا. تو اے اج دا جڑا دن ہے خاص ہے بھی جمعہ اور ہے بھی 17 رمضان المبارک. کتنی عظیم نسبت اللہ تعالیٰ جوڑ دیتی ہے کہ آج ہے بھی جمعہ المبارک اور ہے بھی 17 رمضان المبارک. اس دن نو عظیم شانے ہویا ہے مسلمانوں نو اللہ تعالیٰ فتح نصیب فرمائیے. یہ 17 دے بعد پھر 20 آ جانی ہے. یہ دے وچ جڑا اعتکاف بھی ہے 20 روزے دی شام نو، یعنی کہ سورج غروب ہون تو پہلا جس بھائی اعتکاف بانا ہے وہ مسجد دے اندر داخل ہو جاوے، روزہ افطار کرے مسجد شریف، یعنی غروب آفتاب تو پہلا مسجد شریف آ کے بہ جاوے. اور 10 دن دا اعتکاف ہے، 29 روزہ بنے 30 اللہ دی قدرت ہے. اور اس دی بہت زیادہ فضیلت اللہ دے حبیب نے بیان فرمائیے اعتکاف دی. حج عمرے دا ثواب اللہ تعالیٰ عطا فرماندا ہے. جڑا خاص اللہ تعالیٰ دے واسطے اعتکاف اللہ دے گھر دا مہمان بندا ہے اور اتھے ہما تن عبادت کردا ہے. ایدے تے پھر پابندی ہے غلط نہ بولے، فضول نہ بولے، سارا وقت اللہ تعالیٰ دی عبادت وچ مصروف رہے. قرآن مجید دی تلاوت، نوافل، ناز شریف ہمدی ہے تو وہ بھی پڑھ سکتا ہے. یعنی فضول گفتگو نہ کرے، جتنا کم ہو سکے. کوئی مثلا افطاری دے متعلق، ساری دے متعلق کوئی شے لینی ہے تو بالکل مختصر بول کے تے او جناب طلب کر سکتا ہے. عام میل جول نہ رکھے، باوضو رہے اور نوافل، ذکر، فکر، تسبیح و تحلیل اور اپنے گناہاں تو بخشش اور معافی طلب کردہ رہ جاوے اللہ دی بارگاہ وچ. اور ایسے ہی 10 دنوں دے اندر اللہ تعالیٰ جڑے آخری 10 دن ہیں اللہ رب العالمین نے شب قدر نو وچ پوشیدہ رکھ دیتا ہے. 21، 23، 25، 27، 29، یعنی یہ 5 راتاں دے اندر تساں شب قدر نو تلاش کرنا ہے. اور شب قدر اللہ دا قرآن فرماندا ہے 1000 مہینیاں نالو افضل ایک رات ہے. فی لیلۃ القدر انا انزلناہ فی لیلۃ القدر. اللہ فرمائے ایڈی برکت علی ہے کہ ایسا قرآن سے جو اتارا ہے اور 1000 مہینے تو افضل رات اس دے اندر تاکہ اعتکاف بھی ہو جانا ہے اور اس رات دی تلاشی بھی ہو جانی ہے. اور بزرگاں پھر آسانی کیتی، اس رات دی نشانیاں بھی دسیاں. آسمان دا مطلع صاف ہونا ہے، ہوا ٹھنڈی چلنی ہے. پھر وہ اکثر نے اے فرمایا بھئی وہ 27 ماہ رمضان المبارک دے اندر جڑی ہے وہ شب قدر ہے. تو میرا بھائی اگر کوئی 21 نو عبادت کردا ہے کہ یار ہو سکتا ہے دے اندر شب قدر ہوئے تو اللہ تعالیٰ انہوں 21 والی رات دا بھی شب قدر برابر ثواب دے گا. اگر کوئی 23 نو کردا ہے 23 نو بھی اللہ تعالیٰ دے دے گا. اس دے خزانہ رحمت دے اندر کمی ہے ہی نہیں. صرف آسا مسلمانہ دے لین دے اندر کمی ہے، ساڈے اندر کمی ہے، رب العالمین دی رحمت دے اندر کمی نہیں. تو ایسا کوشش کریے ماہ رمضان دے الوداعی دن شروع ہونا لین اور جناب ماہ رمضان انشاءاللہ اللہ تعالیٰ سانو عطا فرمایا ہے. انتہائی با برکت مہینہ، اس دے اندر کسی نال ظلم نہیں کرنا، زیادتی نہیں کرنی، جھوٹ نہیں بولنا. اللہ دے نبی فرمایا نا کہ بعض بندے روزہ رکھ دیں اور وہ صرف وہ اپنا منہ بند کر دیں، روزہ پانی تو رک جان دیں، روٹی تو انہوں نے ثواب نہیں ملتا. کی مطلب؟ وہ اپنی زبان دی حفاظت نہیں کر دے، اکھ دی حفاظت نہیں کر دے، اپنے ہاتھ دی حفاظت نہیں کر دے، لغویات بول دیں، جھوٹ بول دیں، گلا کر دیں، غیبت کر دیں، فوش گوئی کر دیں، گالم گلوچ کر دیں. جدو زبان انہاں دی جناب لغویات نال اور فوش گوئی نال تے جھوٹ بولن نال جناب زبان ہی انہاں دی خراب ہو گئی، کی انہاں نو روزے دا اجر لبے گا، ثواب لبے گا؟ تو میرا بھائی روزہ رکھ کے نہ بندہ اپنی طاقت مطابق کوشش کرے کہ وہ جھوٹ نہ بولے. جھوٹ دا فائدہ ہی کوئی نہیں. کسی بندے نو جھوٹ بولن نال حکومت نہیں لبدی، کسی بندے نو جھوٹ بولن نال کوئی رقبہ نہیں نہ کرا دیندا.
کسی دے جھوٹ بولن نال کو لاکھ روپیہ نہیں مل جاندہ، اللہ دی بارگاہ دے اندر گناہ لکھا جاندہ، اور جھوٹ کبیرہ گناہ ہے۔ روزہ انج رکھو کہ اون دے تمام احکام پورے ہون، آنکھ دی حفاظت ہوئے، غلط نہ اٹھے، بزرگان دی زیارت کرے، اللہ تعالیٰ دے کلام دی زیارت کرے، صحیح جگہ تے جتے حکم اس آنکھ نو کھولن دا اتے کھلے، تے روزے دے پورے آداب ہون، اور شب قدر دی تلاش کیتا جائے انہاں تاک راتاں دے اندر، اور ہماتن اللہ تعالیٰ دے قرآن دی تلاوت مصروف رہا جائے۔ کسے اگر کسے دا کوئی حق کھا گیا ہے او دا حق بندہ انہوں لوٹا دے وے، کسے نے اگر کسے نو گالم گلوچ کیتا ہوں دے کل جا کے معافی مانگ لائے۔ اے ماہ رمضان دے الوداعی دن نے، اور انہاں دی قدر اسا مسلمان کر لئیے، اللہ رب العالمین آسانوے دا اجر عظیم عطا فرمائے گا۔ تو دعا ہے پروردگار عالم، اور اس خصوصاً ادب کرنا ہے، گانا نہیں سننا، ماہ رمضان گانا نہیں سننا، نہ چلاونا ہے نہ سننا ہے۔ انہاں دنوں تو غیر مسلم بھی ماہ رمضان دا ادب کر دیں گے، سارے تو نہیں لیکن جنہوں اللہ جنہ دی طبیعت اچھی رکھی ہے او ماہ رمضان دا ادب کر دیں، احترام کر دیں، یار مسلمانہ دا مہینہ ہے، تے آسا مسلمان ہو کہ جناب آسا گانے چلا رہے ہو بھی یا گانے سن رہے ہو بھی فوش کوئی کریے، تے اے اللہ تعالیٰ نو ناراض کرن دا باعث بن جائے گا۔ تو ایک بزرگ میں نے فون کیتا ہے، اللہ علیہ فقیر آدمی ہیں، انہوں نے دسا قاری صاحب حالات بڑے تنگ نے، پچھلے ہفتے انہوں نے فون کیتا، انہوں نے کہا حالات انتہائی خطرناک نے، اور یہ تواڈے واسطے ضروری ہے کہ تُسا ہر تقریر تے جتھے باہر جاؤ اعلان کرو کہ 1000 مرتبہ استغفر اللہ اے پڑھن مسلمان، اور 1000 مرتبہ کلمہ شریف پڑھن لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، اور 1000 مرتبہ نبی پاک دی ذات تے درود شریف پڑھن، اور یہ اپنا معمول بنا لیں۔ دعا ہے پروردگار عالم جل جلالہ آسا مسلمانانو ماہ رمضان المبارک شریف دا ادب احترام تعظیم کرن دے ہمت توفیق بخشے، جو آسا روزے رکھ چکے ہیں اللہ تعالیٰ قبول فرمائے، کمی کوتاہی ہو گئی ہے تو اپنی رحمت دے وسیلے اور نبی پاک دے عظمت دے صدقے سانو معاف فرمائے، باقی روزے رکھن دے ہمت توفیق نصیب فرمائے، آمین وما علیہ الا البلاغ المبین۔